مولا حسین کی معرفت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہر ماں کا بیٹا حسین نہیں ہے، اگر ماں بطول ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، اور ہر ماں کا بیٹا جنت کا سردار نہیں ہوتا، ماں جنت کی سردار ہو تو بیٹے جنت کے سردار ہوتے۔ اور قبلہ حسین عزت کا نام ہے، یزید ذلت کا نام ہے، حسین بلندی کا نام ہے، یزید پستی کا نام ہے، حسین شرافت کا نام ہے، یزید کمینگی کا نام ہے۔ اگر ایک جملے میں حسین اور یزید سمجھاؤ، کل کائنات کی طہارتوں کو اکٹھا کرو اسے حسین کہتے ہیں، کل کائنات کی نجاستیں اکٹھی کرو اسے یزید کہتے ہیں۔ کل کائنات کی طہارتوں کو حسین کہتے ہیں اور کل کائنات کی نجاستوں کو یزید کہتے ہیں۔ اور قبلہ، یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ اہل سنت کی کتاب سنن ترمذی میں بھی موجود ہے کہ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ میں حدیث پھر پڑھ رہا ہوں کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے جو نبی نے حدیث ارشاد فرمائی اس میں کبھی کبھار اشتباہ ہو جاتا ہے پڑھنے والوں کو کہ حسین کے شروع میں الف لام لگا دیا جاتا ہے کہ الحسین منی۔ ایک صلوات پڑھیے مولا حسین کے ساتھ۔ میرے واجب الاحترام عزت باب ذاکر اہل بیت غلام جعفر طیار صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ میرے بعد خوبصورت انداز میں وہ آپ کو فضائل و مسائل سنائیں گے۔ اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ میرے خضر عطا فرمائے۔ بس اوقات پڑھی جاتی حدیث الحسین منی وانا من الحسین، حسین کے شروع میں الف لام نہیں ہے حدیث میں، حسین منی وانا من حسین۔ نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہاں تک حدیث پڑھی جاتی ہے، مگر نبی نے حدیث میں آگے جملہ ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ اللہ ہر بندے سے محبت نہیں کرتا، نبی نے نسخہ دیا احب اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ اب جائیے اپنے مرضی کے عالم خطیب سے پوچھئے اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ حسین منی یہ سمجھ آتا ہے نبی نانا تھے، حسین نواسا ہے، نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے۔ وَأَنَا مِنْ حسین، جو نبی نے کہا میں حسین سے ہوں، یہ کیسے ہو گیا کہ نانا نواسے سے ہو رہا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے حسین کا وجود نبی سے ہے، نبی کو بقا حسین سے، کہ نبی نے حسین کو وجود دیا، حسین نے نبی کو بقا دی۔ میں منبر پہ بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، صرف حسین نے نبی کو بقا نہیں دی، حسین نے نبی کو وجود بھی دیا۔ سارے عزاداروں کی میں توجہ چاہوں گا، آپ مجھے داد نہ بھی دے، میں آپ سے راضی ہوں، مگر جملہ لوہے دل پہ نقش کرنا ہے کہ وَأَنَا مِنْ حسین کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ حسین نے نبی کو بقا دی ہے، عزت حسین کی قسم، حسین نے نبی کو وجود بھی دیا ہے۔ یہ دعویٰ ہے، اب دلیل کیا ہے؟ کب حسین نے نبی کو وجود دیا؟ جب اللہ کے نبی صاحب اولی العزم صاحب شریعت نبی جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کے مینا کے میدان میں گئے کہ میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہوں، جیسے ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہوں، ابھی ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانا چاہتے تھے کہ عالم ارواح میں نور حسین آگے بڑھ کے کہتا ہے خدایا اسماعیل کو بچا لے، حسین قربانی دیتا ہے۔ نور حسین نے کہا بارے الہ تو اسماعیل کو بچا، اسماعیل کے گلے پہ چھری نہ چلے، یہ حسین قربانی دیتا ہے۔ اب قرآن ہے، سورہ صافات ہے، آیت نمبر 107 ہے، اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو چھوڑ دیا مگر اسماعیل کے بدلے میں اس سے بڑی قربانی لے رہے ہیں۔
اب جتنے یہاں شیعہ سنی تشریف فرما ہے یا میری آواز سن رہے ہیں، جاؤ جو در اہل بیت سے دور ہے اس سے پوچھو قرآن میں ذبح عظیم کیا ہے؟ جو در اہل بیت سے دور ہے اس ذبح عظیم سے مراد دمبا ہے۔ جو در اہل بیت سے دور ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ ذبح عظیم سے مراد دمبا ہے۔ ارے اتنی بڑی نبی کی توہین ہو گئی کہ نبی کی قربانی بچانے کے لیے جو کہتے ہو اس سے بڑی قربانی ہے وہ دمبا ہے۔ آؤ در اہل بیت پہ ہم تمہیں بتائیں وہ ذبح عظیم کیا ہے۔ وہاں نور حسین آگے بڑھ رہا تھا، اسماعیل کو بچا، یہ حسین قربان ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا وہ ذبح عظیم حسین ابن علی ہے، اور پھر کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے یہ قربانی آخرت والوں پہ چھوڑ دی جو بعد میں آئیں گے۔ اب میں مولا حسین سے اگر ہاتھ باندھ کے جملہ عرض کروں، مولا کیا وجہ ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام سے پہلے بھی تو انبیاء قتل ہوتے رہے، کئی انبیاء جنہیں آرے سے چیرا گیا، تب نور حسین آگے کیوں نہیں بڑھا؟ انبیاء کو زندہ کنووں میں دھکیلا گیا، تب نور حسین آگے کیوں نہیں بڑھا؟ ایک ایک دن میں 40 انبیاء قتل ہوتے رہے، تب نور حسین آگے کیوں نہیں بڑھا؟ آج جب اسماعیل کے گلے پہ چھری چل رہی ہے تو نور حسین آگے بڑھ رہا ہے۔ پر الہ اسماعیل کو بچا، حسین اسماعیل کے بدلے میں قربانی دے گا۔ عجب نہیں زہرا کا لال کہے اسماعیل صرف ابراہیم کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر اس دن اسماعیل کے گلے پہ چھری چل جاتی تو اسماعیل کی نسل آگے نہ بڑھتی، اگر اسماعیل کی نسل نہ بڑھتی تو وجود محمد مصطفیٰ نہ ہوتا۔ میں اسماعیل نہیں بچا رہا، میں اپنا نانا محمد مصطفیٰ بچا رہا ہوں۔ ہر کوئی پڑھنا زندگی ہوگی تیری حیاتی ہوگی اللہ اور جڑے ہنس اٹھائے اور دیجے انہاں ہنساں دی باز حسین جڑی پڑھی نماز سی وچ کربلا اور نماز دا ناز حسین نعرہ حیدری۔ کہ مولا حسین فرمائیں گے اسماعیل صرف ابراہیم کا بیٹا نہیں ہے، وہ میرے جد محمد مصطفیٰ کے بھی جد ہے۔ اگر اس دن اسماعیل کے گلے پہ چھری چل جاتی تو نسل اسماعیل آگے نہ بڑھتی، نسل اسماعیل آگے نہ بڑھتی، وجود محمد مصطفیٰ نہ ہوتا۔ میں صرف اسماعیل نہیں بچا رہا، میں اپنا نانا محمد مصطفیٰ بچا رہا ہوں۔ اس لیے نبی نے کہا حسین منی وانا من حسین، کہ مجھے وجود بھی حسین عطا کر رہا تھا۔ اور عزت حسین کی قسم، جو اگر یہاں غیر شیعہ اس کی خاص توجہ چاہوں گا، قرآن میں اللہ نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو راہ خدا میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتا ہے، ایسا زندہ ہے جسے رزق مل رہا ہوتا ہے۔ جاؤ اپنے مرضی کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ اسلام سے حسین کو نکال کے ثابت کرو شہید زندہ ہے۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ ہر بندہ یہاں سے شعور لے کے اٹھے، آپ اسلام سے حسین کو نکال کے ثابت کرو شہید زندہ ہے۔ جاؤ اپنے مسلک کا ترجمہ و تفسیر قرآن اٹھا لو، بریلوی ہو، دیوبند ہو یا اہل حدیث ہے، وہ کہتا ہے شہید زندہ ہے یاد کے آئینے میں، شہید زندہ ہے تذکرے کے آئینے میں، شہید زندہ ہے ذکر کے آئینے میں، یعنی اس لیے شہید زندہ ہے اسے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے شہید زندہ ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ نہیں مسلمانوں، اللہ نے کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ ایسے زندہ ہے اسے رزق مل رہا ہوتا ہے۔ 10 محرم کے بعد زہرا کے لال نے نو کے نیدہ پہ قرآن سنا کے بتایا شہید ایسے زندہ ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سنتا شہید ایسے زندہ ہے۔ نو کے نیزہ پہ قرآن سنا کے زہرا کے لال نے بتایا شہید ایسے زندہ ہے۔ اور اگر جملہ ہدیہ کروں، اگر 5-10 مومنوں نے بھی یہ جملہ انوار قلوب پہ نقش کر دیا تو میری شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ حسین
نے نو کے نیزہ پہ قرآن سنا کے بتایا شہید ایسے زندہ ہوتا ہے، اور مولا کا نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھنے کا اگر معجزہ دیکھیے. میں بول رہا ہوں، میں کیسے بول رہا ہوں، میرے جسم میں پھیپھڑے ہیں، پھیپھڑوں میں جو ہوا ہے وہ میرے لفظوں کی صورت میں منہ سے نکلتی ہے، پھر آپ کی سماع سے ٹکراتی ہے. اگر وہی جو پھیپھڑوں میں ہوا ہے لفظوں کی صورت میں منہ سے نہ نکلے، آپ کی سماع سے نہیں ٹکرا سکتی. زہرا کے لال کا معجزہ یہ ہے، اس کا جسم کربلا میں تھا، وہ کوفہ و شام میں قرآن سنا رہا تھا. یہ معجزہ ہے زہرا کے لال. اور شاید اس لیے حسین نو کے نیزہ پہ قرآن سنا رہے تھے کہ یاد رکھو مسلمانوں، قاری قرآن اور ہوتا ہے، وارث قرآن اور ہوتا ہے. ہم قاری قرآن نہیں ہیں، ہم وارث قرآن ہیں. اور میرے عزیز دوستو بزرگو، جب اپنے دلوں میں حسین کی محبت محسوس کرتے ہو تو سجد شکر ادا کیا کرو. اس لیے کہ معصوم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیر قذف فی قلبہ حب الحسین. جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دی. اور چونکہ ابھی مجلس کا آغاز ہے اور کوشش کیا کیجیے صف اعضاء پہ بیٹھا کریں. مجھ سے پہلے میرے بھائی نے حدیث قصہ پڑھی، اس میں آپ سنتے ہیں کہ جہاں پہ ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے. آخری جملہ فضائل کا سب سے پہلے کیا ہے کہ وہاں پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اس سارے ایریے کو ملائکہ اپنے حصار میں لے لیں گے. میں کہوں گا وہ بدبخت ہوگا جو ملائکہ کا حصار چھوڑ کے باہر چلا جائے گا. تمہارے سامنے یہاں پہ ملائکہ نے حصار یہاں کھینچا ہوا ہے، اور پھر کہا وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا. جب تک تم یہاں بیٹھے رہتے ہو تو فرشتے تمہارے لیے استغفار کر رہے ہو. اس صف اعضاء پہ بیٹھنا بہت بڑی عبادت ہے. اور پھر دیکھیے ہم یہ صف اعضاء بچھاتے ہیں، مجلس حسین کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ زہرا کو پرسہ دے سکیں. مولا حسین کا سب سے بڑا عزادار میرا چوتھا امام علی زین العابدین. میرے چوتھے امام نے کہا دیکھو حسین پہ رونے کے لیے اتنا کافی ہے، اگر وضو کے لیے پانی آتا ہے میرا چوتھا امام رونا شروع کر دے. عزادارو یہ پڑھ لینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں گئی، شام کے دربار میں گئی. آپ کا میرا چوتھا امام 34 سال تک جب بھی روتا تھا صرف ایک جملہ کہتا تھا الشام. اور جب سے میرے چوتھا امام آیا نا شام سے واپس مدینہ، مولا کبھی خوشی کی محفل میں نہیں جاتی تھی. اگر کہیں حسین کی مجلس ہوتی یہ حسین کا عزادار جانے کو تیار ہو جاتا. اور اس میں کوئی اپنے پرائے کی قید نہیں تھی. آپ نے نام سنا ہوگا ابن شہاب الزہری کا، یہ چوتھے امام کا شاگرد ہے، مگر یہ بنو امیہ کا قاضی بھی رہا ہے. اس نے اپنی شادی کی، چوتھے امام کو بلایا، چوتھے امام اس کے گھر میں گئے. اس کا بیٹا پیدا ہوا، چوتھے امام کو اپنے گھر بلایا، چوتھے امام اس کے گھر لے گئے. اس نے نیا گھر بنایا، پھر چوتھے امام کو دعوت دی میرے گھر آئے، چوتھے امام اس کے گھر لے گئے. عزادارو جو نبی کی بیٹی کو پرسہ دینے آیا ہے، زہری کا بیٹا جوان ہو گیا، چوتھے امام کو دعوت نامہ دیتا ہے، مولا آپ نے میرے بیٹے کی شادی میں آنا ہے. امام نے کہا زہری تو جانتا ہے جب سے میں نے اپنے 18 فخر یوسف بے گور و کفن دیکھے میں خوشی کی محفل میں نہیں جاتا. عزادارو زہری آگے سے جملہ کہتا ہے زہرا کے لال یہی تو موقع ہے، کوئی کسی کے گھر آتا ہے، آپ میری شادی پہ نہیں آئے، بیٹا پیدا ہوا نہیں آئے، نیا گھر بنایا نہیں آئے، اب بیٹے کی شادی کی دعوت دینے آ رہا ہوں، آپ کہتے ہو میں ایسی محفلوں میں نہیں آتا. کوئی ایسا طریقہ ہے آپ کا عزادار آپ کو اپنے گھر بلانا چاہے تو حسین کا بیٹا آ سکتا ہے؟ مولا نے کہا ہاں بڑا آسان طریقہ ہے. زہری نے کہا بتاؤ میں وہ کر لیتا ہوں. مولا نے کہا اپنے گھر میں میرے بابا کی صف اعضاء بچھا دو، تو مجلس حسین رکھ، علی زین العابدین تیرے گھر آئے گا.
अज़ादारों ज़ोहरी ने बेटे की शादी से पहले मजलिस रखी। वो कहता है मजलिस ऐसे ही शुरू होने लगी तो मैं घर से चला, मैं इमाम सज्जाद को लेके आता हूँ। ज़ोहरी कहता है मैं हैरान हो गया, मेरे चौथे इमाम आगे से खुद चलते हुए आ रहे हैं। अजरुकुम अला ज़हरा, जिसकी आंख में आंसू आ गया, नबी की बेटी आपकी शफाअत फरमाए। रोना ना आए, हमारे मजहब में रोने की शक्ल बनाना भी इबादत होती है। रोने की शक्ल बना लो अगर रो नहीं सकते। अज़ादारों ज़ोहरी इमाम के कदमों में गिर गया, मौला आप खुद क्यों आ रहे हैं, मैं आपको घर से लेने जा रहा हूँ। अज़ादारों ये जुमला ज़हन में महफूज करना। मेरे चौथे इमाम कहते हैं ज़ोहरी जहाँ बाबा की सफ़े अज़ा बिछाई जाती है वहाँ मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं, सज्जाद खुद ही चला आता है। अजरुकुम अला ज़हरा। ज़ोहरी कहता है मजलिस शुरू हो गई, मैंने इमाम को मिंबर के करीब बिठाया कि मौला आप इस हम के वारिस हैं, आप मिंबर के करीब बैठेंगे। बहुत बड़ा नाम है सैयद अली नकी नक्कन साहिब का, उन्होंने अपनी किताब में इस रिवायत की तरफ इशारा फरमाया है। ज़ोहरी ने चौथे इमाम को मिंबर के करीब बिठाया, मौला हम आपको आपके बाबा का पुरसा देंगे। ज़ोहरी कहता है जैसे ही मसाइब शुरू हुए मैंने क्या देखा, मेरा चौथा इमाम रोता हुआ मिंबर के पास से उठे। इमाम रोते रोते वहां जाके बैठ गए जहां अज़ादारों की जूतियां रखी हुई है। ज़ोहरी कहता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरा इमाम वहां बैठ गया जहां अज़ादारों के नालैन रखे हैं। ज़ोहरी कहता है मैं भी रोता हुआ उठा, इमाम के कदमों में सर रख दिया। मौला मिंबर के पास से उठ के अज़ादारों की जूतियों के पास क्यों आ गए? मौला ने कहा ज़ोहरी मैं वो देख रहा हूँ जो तू नहीं देख सकता। का मौला क्या हुआ? कहा जब मेरी दादा मसाइब पढ़ रहे थे ना, मसाइब मैंने क्या देखा, आसमान से नूर की अमारी उतरी है। मेरी दादी ज़हरा नूर की अमारी से निकलकर वहां बैठ रही है जहां अज़ादारों की जूतियां रखी है। मेरी दादी ज़हरा हाथ उठाकर इन अज़ादारों को दुआ दे रही है। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिल ज़ालिमीन।